محبت اور معرفت کی آگ انسان بہرحال دو آگوں میں سے کسی ایک آگ میں جلے گا. تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت شریفہ پیش کی ہے، یہ آیت شریفہ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی پیدائش سے پہلے اور مرنے کے بعد تک اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رولز اور ریگولیشنز میں جکڑی ہوئی ہے. وہی رولز جو نبوت کے ہو یا ولایت کے، ان رولز کو اگر اختیار کرتے ہیں تو محبت الہی حاصل ہوتی ہے، اور محبت الہی اسی صورت میں حاصل ہوگی جب یہ رولز اور ریگولیشنز کو ہم اختیار کرتے ہیں. میں اس موقع پر دو ایک واقعات، محبت الہی جب انسان اختیار کر لیتا ہے تو اطاعت رسول، اطاعت نبی میں کتنی آسانیاں مہیا کی جاتی ہیں، اس کے تعلق سے ابتدائی دور ولایت کے اولین ازلی ایمان والوں کے واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ بزرگان دین اپنی زندگیوں کو رسول کے سانچے میں، رسول کی روش کے سانچے میں ڈھال لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے بلند مرتبوں سے سرفراز فرمایا. حاضرین محترم، غالباً جنگ تبوک کا واقعہ ہے. ایک طرف جنگ ہو رہی ہے اور جنگ ایسا خطرناک ماحول رہتا ہے کہ انسان اس وقت بہت ساری ضروری چیزوں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے جنگ کے سختیوں کی وجہ سے. لیکن ازلی ایمان والے اولین مومنین اللہ تعالیٰ کی محبت میں پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی محبت اس طرح سے عطا کرتا ہے، یحببکم اللہ کا ایسا مجسم بنا دیتا ہے اطاعت نبی کی وجہ سے، اسوہ رسول میں ڈھل جانے کی وجہ سے. دیکھیے آج کے نوجوانوں کے لیے یقیناً یہ واقعہ بڑا اٹریکٹ کرنے والا ہونا چاہیے کہ آج ہم اپنی شادی بیاہ کے موقع پر خرافات بہت زیادہ کرتے ہیں اور کچھ سنتیں کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنے ٹیسٹ کے لیے. ولیمہ کرنا سنت یہ کہتے ہیں، لیکن بہت ساری سنتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں، بلکہ سنتوں کو ٹھکرا کر تقریبات کرتے ہیں. لیکن میں جو واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، دیکھیے کتنا پیارا ہے، دلوں کو ہلا دینے والا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، ان کی شادی رات میں ہوئی ہے اور صبح ان کے کان میں یہ رکعت پڑتی ہے. یہود جو مسلمانوں کا فیور کرنے والے ہیں، الائنس ہے، وہ مسلمانوں کی ناکامی کا چرچا کرتے ہیں، مسلمانوں کو پسپا کرنے کے لیے یہ شور شرابہ کرتے ہیں کہ مسلمان اب مدینے میں بھی ناکام ہو جائیں گے، یہاں سے بھی مسلمانوں کا اور اسلام کا نام مٹ جائے گا. یہ رکعت کب پڑتی ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں. آپ جان کر حیرت زدہ ہو جائیں گے، ان کی رات میں ہی شادی ہوئی تھی اور صبح برتن لیے پانی نہا رہے ہیں. ویسے موقع پر یہ رکعت پڑتی ہے تو لوٹا پھینک دیتے ہیں اور میدان جنگ کی طرف نکلتے ہیں. جہاں کفار دکھتے ہیں، کفار کو جہنم رسید کرتے ہیں، لڑتے کئی کفار کو مار دیتے ہیں اور اس کے بعد جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. دلہے میاں نہانے بیٹھے تھے، فرض غسل، اور اس وقت یہ یہود کی باتیں ان کے کان میں پڑی کہ مسلمان ختم ہونے والے ہیں، اسلام ختم ہونے والا ہے، اب کوئی اسلام کو نہیں بچا سکتا. تو آپ اٹھے، نکلے اور ویسے ہی بظاہر ناپاکی کے عالم میں نکلے اور میدان جنگ میں جا کر شہید ہو گئے. جنگ ختم ہوئی، لاشوں کو دیکھا گیا، ادھر ادھر کیا گیا، اور اس کے بعد دیکھیں تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی لاش مبارک رکھی ہوئی ہے. اللہ ہی اس بات سے واقف ہے کہ شہید ہونے والا غسل واجب کرنے والا تھا، فرض غسل اس پر تھا، یہ صرف اللہ واقف تھا اور اللہ کے نبی بھی واقف.
چنانچہ لاشوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے ایمان والو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور شریعت اسلامی کا یہ لا ہے، یہ قانون ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیا جاتا ہے، کتنے بھی اس کے ٹکڑے کر دیے جائے، اس کا لباس خون میں کتنا بھی تربتر ہو، ویسی ہی حالت میں اسے دفنایا جاتا ہے، غسل نہیں دیا جاتا، کفنایا نہیں جاتا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، اور ایک رات کے دلہے ہیں۔ جب آپ کی لاش کو لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی لاش کو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو لیے، پکڑے اور خبر میں اتارے، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں میں ہے، تو آپ نے دیکھا کہ سر سے کافی پانی رس رہا ہے، جسم سے کافی پانی رس رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے سوال کیے کہ اس شہید کو کس نے غسل دیا؟ تو سبھوں نے کہا کہ کہیں بھی ان کا غسل نہیں ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شہید ہونے والے کے تعلق سے جبرائیل امین میرے پاس آئے اور خبر پہنچائے کہ اے میرے پیارے حبیب، یہ میرا مرنے والا، میرے نام پر قربان ہونے والا، میری محبت میں، محبت کی آگ میں کودنے والا ایک رات کا دلہا، غسل واجب اس پر تھا۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے تو ناپاک رہے۔ میں نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ، ملائکہ کو لے جاؤ اور انہیں غسل دو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حنظلہ ایسے واحد صحابی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے غسل دیا ہے۔ غسیل الملائکہ آپ کا لقب ہے۔ تو یہ محبت الہی کا ثبوت تھا کہ یہ نہیں دیکھے کہ رات تو ایک ہی گزری ہے، شادی تو ابھی ہوئی ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن قربان جائے ایسے محبت رسول، اتباع رسول کرنے والوں کی سیرت پاک سننے کے بعد ہمیں بھی ایک جذبہ ابھرنا چاہیے کہ صرف ہم اپنی مرضی کے مطابق احکامات کو سنت کا نام دے کر سہولت کے ساتھ ماڈرن انداز میں کرنے کو سنت نہ کہے، اتباع رسول نہ کہے، بلکہ اس قوم سے ہمارا تعلق ہے، اس قوم سے، اس گروہ سے تعلق ہے جہاں پر جتنے بھی اعمال کیے گئے ہیں، جتنی بھی پریکٹس ہے، وہ ساری کی ساری عالیت پر مبنی ہے۔ وہ پریکٹس ہے جس کی وجہ سے محبت الہی کی دوڑ میں انسان بڑی آسانی کے ساتھ جس لگاتے ہوئے اسٹیپس پار کرتا ہے۔ عزیزان محترم، آتش عشق میں کودنے والے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غسیل الملائکہ کا لقب دیا۔ اطاعت، فرما برداری، پیروی، فالو اس طرح سے کی کہ اللہ تعالیٰ نے محبت پیدائش کے بنیادی مقصد کو حاصل کرنے میں ایسے سہولت فرمائی، ایسی فضیلت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ناپاکی کو بھی ملائکہ کے ذریعے، پاک ملائکہ کے ذریعے انہیں پاک کر کے بتا دیا کہ فضیلت اور منزلت اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتا ہے تو یقیناً محبت کے پیمانے کو بھرنا چاہتا ہے تو اتباع رسول میں سرشار لوگوں کا اللہ تعالیٰ ایسا ہی بھلا کرتا ہے۔ حاضرین محترم، ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔